دور حاضر میں ایسے ایسے فتنے اٹھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان مومن کا دنیا میں رہ کر کے زندگی گزارنا دشوار بن چکا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کے سوشل میڈیا پر بد قسم کے نظریات پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور میں چند دن قبل ہی ایک پیغام پڑھ رہا تھا کہ جس پیغام نے میرے دل کی دنیا کو اداس کر کے رکھ دیا، جس تحریر نے میرے جسم میں ہلچل سی مچا کے رکھ دی اور مجھے اس بات کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اللہ، یہ کیسا دور اور زمانہ آ گیا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا کیا عالم بن چکا ہے، یہ امت محمدیہ کی کیا کیفیت بن چکی ہے کہ جن لوگوں نے، جن قوم اور نوجوانوں نے اپنی جوانی کو قیمتی بنانا تھا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرانی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کرانی تھی، آج وہی قوم، وہی نوجوان، وہی معاشرہ کھڑا ہو کر کے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بد نظریات پیش کر رہا ہے۔ اور کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کالم میں لکھتا ہے کہ دنیا تو چاند کی سطح پر پہنچ گئی ہے، اور یہ ائمہ مساجد قال اللہ و قال رسول پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے اور حدیث رسول کو دن رات پڑھنے والے، اسلام کے دفاع کرنے والے، آج انہی کے خلاف ہی بد قسم کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ دنیا تو چاند کی سطح پر پہنچ گئی اور یہ ائمہ مساجد ابھی مسجد کی صفوں پہ اپنے گھٹنے گھسیٹ رہے ہیں۔ اس قدر گھٹیا قسم کے الفاظ کہ کوئی ایکشن لینے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا، اور کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک پیغام لکھتا ہے اور علماء کو مشورہ دیتا ہے، علماء کو، اور کہتا ہے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، انگریزی کا علم بھی ان کو ہونا چاہیے، اپنے شب و روز جو گفتگو کرے وہ انگریزی میں کرے تاکہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس ہو تو یہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے۔ اللہ کی قسم، میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، انگریزی بول چال بھی آنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا نشانہ صرف علماء کو ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ مشورہ صرف علماء کو ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ جو وزیر اعلیٰ بنے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مکمل اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں مکمل قسم کی اس کے پاس علم ہو، اور جو وزیر اعظم بنے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی مدرسے کا، کسی جامعہ کا فارغ التحصیل ہو۔ ایم پی اے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے پاس مکمل دین اور شریعت کا علم ہو۔ ادھر تم خاموشی اختیار کرتے ہو اور ادھر علماء کو تم اپنی زبانوں کا نشانہ بناتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے، اگر ہماری کیفیت یہی رہی اور اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو پھر خواجہ آصف جیسے اسمبلی میں بد قسم کے نظریات ہی پیش کریں گے۔ کبھی کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن نعوذ باللہ دہشت گرد تھا، اور کبھی اسلام کے خلاف غلط قسم کے نظریات پیش کرنے لگ گیا، اور اسلام اور غیر اسلام کو ایک ہی حیثیت پیش کرنے لگ گیا۔ اللہ کی قسم ہے، اگر ہم نے یہ شرط لگائی ہوتی، یہ بل پاس کرایا ہوتا کہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدات کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں مکمل علم ہو، تو یقیناً ہمارے پاس یہ آیت ہوتی رب کے قرآن کی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو خواجہ آصف کبھی بھی اس قسم کے الفاظ نہ بولتا۔ اور میں یہ آج برملا طور پر بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ ہی میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جاؤ دنیا کا کوئی ایک ایسا چٹان دکھا دو، دنیا کی کوئی ایک ایسی جگہ دکھا دو، جاؤ دنیا کی کوئی ایک ایسی مسجد دکھا دو کہ جس مسجد میں نمازی تو ہوں لیکن نماز پڑھانے والا کوئی عالم نہ ہو،
جاؤ کوئی ایسا مدرسہ دکھا دو کہ جس مدرسے میں طالب علم تو ہو لیکن ان کو پڑھانے والا کوئی مدرس نہ ہو۔ جاؤ پوری دنیا کھنگال مارو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرنے والا نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ائمہ مساجد اور مدارس نے اپنے افراد کو تیار کیا ہے، اور میں آپ کو بے شمار ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ سکول و کالج تو ہوں گے لیکن ادھر پڑھانے والے کوئی مدرس نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایسے ہاسپٹل دکھا سکتا ہوں کہ جن ہاسپٹلوں میں مریض تو ہوں گے لیکن ڈاکٹر نہیں ہوں گے۔ تو پھر آج انہی علماء کے بارے میں تم بد قسم کے نظریات پیش کر رہے ہو۔ خدا را اپنے آپ کو بدل لو، اگر چاہتے ہو ہم ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں تو پھر ہمیں اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ جب ہم اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ جوڑ لیں گے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں گے، اللہ کی قسم ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ اسرائیل اور یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ بیٹھا ہے، انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا ہمارے جوتی اٹھانے پہ مجبور ہوگا۔